الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اور خوبیاں بیان کرتا ہے گرجنے والا اس کی والملائکۃ اور سب فرشتے من خیفتہ اس کے ڈر سے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور بھیجتا ہے بجلیاں کڑک فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ پس ڈالتا ہے جس پر چاہتا ہے وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور وہ اللہ کی بات میں جگڑتے ہیں وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اور اللہ ایسا ہے کہ اس کی آن سخت ہے۔ عزیزان محترم، سورہ رعد کی آیت نمبر 13 ہے جس کا آج آپ درس سماعت فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ فرمایا کہ گرجنے والا اللہ رب العزت کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ رعد کہتے ہیں بادل کی آواز کو جو بادلوں کے باہمی ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ بعض جگہ احادیث میں اور روایات میں آیا ہے کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بارش برسانے پہ مامور ہے۔ تو اس معنی کو اگر لیا جائے تو پھر اس اعتبار سے تو تسبیح کرنا عام ہے اور واضح ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ والملائکۃ اور سارے فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی خوبیاں بیان کرتے ہیں من خیفتہ اللہ رب العزت کے ڈر سے۔ اور وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اگر یہ بادل کے ٹکراؤ سے جو پیدا ہونے والی آواز ہے تو اسی کو رعد مراد لیا جائے، رعد سے یہی آواز مراد لی جائے کہ بادل کی آواز ہے، تو اس سے بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنا یہ بھی واضح ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتی ہے، حمد یعنی خوبیاں بیان کرتی ہے، تو لیکن تم ان کی تسبیح کو، ان کے پڑھنے کو، ان کی خوبیاں بیان کرنے کو تم جانتے نہیں ہو، یہ واضح ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ہر چیز جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے اور مالک تعالی کی خوبیاں پڑھتی ہے۔ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور اللہ رب العزت بھیجتا ہے بجلیاں کڑک۔ صواعق یہ صاعقہ کی جمع ہے اور صاعقہ اس بجلی کو کہتے ہیں جو زمین پر گرتی ہے۔ تو فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ بس پھر وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بجلی کو ڈالتے ہیں جس پر چاہتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ دو مشرک جن کے نام یہ تھے کہ ایک کا نام عامر بن طفیل تھا اور دوسرے کا نام عربد بن ربیعہ تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم آپ ایمان لاتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ کے بعد خلافت ہمیں ملے۔ تو آقا علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ جب انکار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ ہم بلاد عرب کو
پیدلوں سے اور سواروں سے بھر دیں گے، یعنی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے معاذ اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سواروں کو اللہ رب العزت روک دیں گے اور انصار مدینہ ان کو روکیں گے۔ تو یہ غصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ جب گئے تو اللہ رب العزت نے اربد جو تھا اس پہ بجلی گرائی اور یہ ہلاک ہو گیا، اور عامر جو تھا یہ طاعون کی گلٹی میں مبتلا ہوا اور اسی کے ساتھ اس کی ہلاکت ہو گئی۔ اور بعض جگہ آتا ہے کہ ایک رئیس تھا عرب کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس قاصد کو بھیجا کہ اس کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ جب قاصد نے جا کر کس کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ کون رسول اللہ، اور اللہ کون ہے، کس چیز سے بنا ہے، اللہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا تانبے کا ہے، معاذ اللہ۔ تو قاصد نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اس نے یہ جواب دیا اور یہ سوال کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا، غالباً 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا اور تینوں مرتبہ اس نے یہی جواب دیا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے یہی گفتگو کی تو پھر ایک بادل آیا اور اس میں سے بجلی گری اور اس کی ہلاکت کا سبب بنی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کو بیان فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور بھیجتا ہے کڑک بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر ڈالتا ہے جس پر چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ اللہ رب العزت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، کیسے ہے، معاذ اللہ۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت سخت آن والا ہے، یعنی اس کی آن سخت ہے، اس کا عذاب سخت ہے۔ میحال یہ میم کی زیر کے ساتھ اس کا معنی تدبیر ہوتا ہے، تو اس کو عذاب بھی لیا جا سکتا ہے، عذاب عقاب اس کا معنی کہ اللہ رب العزت کا عذاب اور اس کی پکڑ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک تعالیٰ قرآن تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔